بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، حسن سراپا کا تذکار جمیل۔ شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدحیہ اشعار۔ شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کا بیان انتہائی دل پذیر اور اچھوتے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا صاحب جمال نہیں دیکھا، نہ ہی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین کوئی جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بے عیب ہے، یوں لگتا ہے جیسے رب العزت نے حسب خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت گری کی ہے۔ جسد مبارک کی دل نواز خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے جملہ اعجازات میں سے ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ وہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ خوشبو استعمال فرماتے تھے لیکن خوشبو کی محتاجی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو اتنی نفیس و دلربا تھی کہ کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو یہ اعزاز بعد کے کسی دور میں حاصل نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم ولادت کے وقت ہی سے معطر و خوشبودار تھا۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اور خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں ظہور ہوا تو میں نے زیارت کی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح پایا، جس سے تر و تازہ کستوری کی خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس میں خوشبوؤں کی بارات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے دیہات میں داخل ہوئی یعنی پہنچی تو قبیلہ بنی سعد کے تمام گھروں میں کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جسم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کو میں وہ بات نہ بتاؤں جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے ضرور بتائیں۔ اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجہ ذیل واقعہ بیان کیا۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے ہیں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں رات اور دن میں ایک گھڑی بھی اس سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ رات کو بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس سلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کپڑے پہن کر سوتے تھے، کہ کپڑے اتار کر سونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ تھا۔ ایک رات میں نے کہا کپڑے اتار دیں اور پھر سوئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں، لیکن چونکہ میری بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا بھی نہ چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا میں کپڑے اتارتا ہوں مگر اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیجئے تاکہ میرے ننگے جسم کو تو نہ دیکھ پائے، کیونکہ میرے جسم کو اس حال میں دیکھنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا مگر میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ یہ کپڑے اتار لیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے اتار کر بستر پر لیٹے، میں بھی بستر پر لیٹا، لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نہایت ہی نرم و نازک اور اس طرح خوشبودار تھا جیسے وہ کستوری میں ڈبویا ہو۔ میں نے آپ کے جسم اطہر کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر میں نہ دیکھ سکا۔ میں بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر سے گم پاتا تو بستر سے اٹھ کر تلاش کرنے لگتا اور آواز دیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے چچا میں یہاں ہی ہوں، واپس آ جاؤ۔ جب رات ڈل جاتی تو میں بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی گفتگو سنتا جس سے مجھے بہت تعجب ہوتا۔ ہم کھانے پینے سے پہلے اور بعد اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے بسم اللہ احد اور صلی اللہ کے نام سے جو ایک ہے پڑھتے، اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو الحمدللہ کہتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ ہم وقت متفکر رہتے، کبھی کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ بچوں کے ساتھ فضول کھیل میں وقت ضائع کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم اقدس کی خوشبو کے بارے میں فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا رنگ سب سے حسین تھا اور اس کی خوشبو سب سے نفیس۔ شکریہ۔